عمران خان نے مبینہ طور پر اپنے خلاف لکھے جانے والے دھمکی امیز خط کے بارے میں پریس کانفرنس کروا دی ہے۔ چاہے اس میں امریکہ، یورپ یا کوئی بھی ملک انوالو ہو، اسے ایکسپوز کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے خلاف بھٹو کی طرز کے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اسد عمر نے چند منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس خط کا مکمل خلاصہ موجود ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور اس کے بعد تمہارے لیے حالات خطرناک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو ساتھ ملا کر اس سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ آپ اسد عمر کی پریس کانفرنس سنیں۔ اس دن وزیر اعظم نے اپنی جلسے کی تقریر میں، اور میں مبارکباد دے دوں پاکستان کو کہ جو تاریخی اجتماع اس دن دیکھنے کو ہمیں ملا، جو لاکھوں لوگ جلسہ گاہ پہنچے، جو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر پھنسے رہے، اندر جانے کی جگہ کوئی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں، جو خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب سے جو قافلے آ رہے تھے، جو موٹر وے کے اوپر ہی پھنس گئے اور وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس دن واقعی میں نظر آیا کہ پوری قوم جو ہے وہ کپتان کی کال کے اوپر اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں قوم کا، اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس تقریر کے اندر وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں وہ ہے تو دکھائیں۔ تو یہ خاص طور پہ کچھ باتیں اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آ جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے۔ دیکھیں، یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن وزیر اعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے، اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں، میں خود اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آیا ہے کہ ہم یہ تیار ہیں، یعنی وزیر اعظم تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں، کس کو دکھایا جائے تو جس کے اوپر قوم کو اعتبار ہوگا۔ تو ایک ذہن میں ان کو یہ آیا کہ اگر ہم یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ دکھا دیں، ظاہر ہے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے انصاف کا پاکستان کے اندر، اور وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی ساکھ ہے اس ملک کے اندر، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ذاتی طور پر بھی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بہت قابل احترام، اور لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاف پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی میں کہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے، تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ اب ذرا سا موٹا ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کھل کے بات کر سکوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا دوہرا دیں کہ اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کی وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے، اس کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بہت قابل ذکر ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے۔
تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر, اس کی تحریر کے اندر, کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے, اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے, بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم, اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی, اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے, وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں, تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز, جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے, وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا, اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے. اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں, جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے, وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے, یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا, یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی, اس میں کیا اچھا نتیجہ, کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا, یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں, اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے ہوئے, وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ, اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے, ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی, میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی, تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے. ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے, اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں, وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں, اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے, لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے.